السلام علیکم جی. آج ہم ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سر تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ کا شارٹ جرنی کہاں سے شروع ہوا اور اب جو ہے ماشاء اللہ اتنا سارا کام آپ نے کر لیا ماشاء اللہ. میں اسی شہر میں پیدا ہوا. یہیں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر یونیورسٹی آف کراچی, پھر وہاں سے پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی جہاں میں نے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کمپلیٹ کی. ڈاکٹر عطاء الرحمان میرے محترم استاد ہیں ماشاء اللہ. اور پھر میں کارنیل یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاک کی, بہت وقت میں وہاں کام کرتا رہا. پھر فل برائٹ فیلو تھا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیگو میں. تو اس طرح ابتدا سے لے کر اب تک کا جو سفر ہے اس میں بہت اچھے لوگوں سے اور بہت اچھے اداروں سے مستفیض ہونے کا موقع ملا. تو غالباً یہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو میرے پیچھے بھی بہت لوگ ہیں. میرے والدین ہیں, میرے اساتذہ ہیں, ڈاکٹر عطا ہیں. ڈاکٹر عطا میرے سب سے بڑے محسن ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور آج بھی سیکھ رہا ہوں. تو بس یہ مختصر سا سفر زندگی کا. تو آپ کا کبھی یہ مائنڈ نہیں بنا کہ پاکستان سے باہر جا کے کام کیا جائے؟ کیا آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں پاکستان میں کام کرنا ہے؟ یہ عام لوگوں کا کام ہوتا ہے جو وہ چھوڑ چھاڑ کے ملکوں کو چلے جاتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے. وہ ہم جیسے لوگ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک کچھ اور ہماری ترجیحات ہوتی ہیں. تو سوچنا تو دور کی بات ہے. جدوجہد اس چیز کی ہے کہ دنیا میں سے جو بہترین پاکستانی دماغ ہے وہ واپس پاکستان ہے. بہت. تو اپنا جانا تو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا دور کی بات. تو کوشش یہ ہے کہ جو اچھے دماغ ہیں وہ اس ملک میں واپس آئیں, کیونکہ یہی اسی طریقے سے ملکوں کی تبدیل بدلتی ہے. تو لوگوں تو وہی ہوتا ہے نا, مالک تو کچھ جغرافکلی انٹیٹیز تو کچھ نہیں ہوتی. جو انڈیویجول ہوتے ہیں, جو پاپولیشن ہوتی ہے, جو برائٹ مائنڈز ہوتے ہیں, وہی قوم کی تبدیل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ایک کافی بڑا انکیوبیشن سینٹر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کتنی ایک کوئی چینج لائے گا, کتنا ہم کام کر سکیں گے اس پہ, اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ ٹائم ٹیسٹڈ فنامنا ہے. انکیوبیشن جو یونیورسٹی بیسڈ انکیوبیشن سینٹر ہوتے ہیں یہ ایکچولی 1960 سے کام کر رہے ہیں. اور دنیا کے مختلف ممالک میں ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی یہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں ان کی روایت بہت بڑی ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی میں ریسرچ انسٹیٹیوشن میں برائٹ ینگ لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, جن کے پاس مختلف پروڈکٹس ہیں, جو مختلف چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو موقع ملے کہ وہ انکیوبیٹ ہوں, اپنے آپ کو پروو کریں اور پھر اوپن مارکیٹ پلیس میں جائیں. تو یہ پوری دنیا میں ایک کامیاب تجربہ ہے. اسی طرح یونیورسٹیز کو لنک کیا جاتا ہے انڈسٹریز کے ساتھ. یہاں پہ پاکستان میں یہ غالباً نئی چیز ہے, اور اس میں پروفیسر عطا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا جب انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار اکنامک ڈیولپمنٹ STED کا پروجیکٹ شروع کیا, جو وہ چیئرمین آف فیڈرل منسٹری ہائر ایجوکیشن تھے, کہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو یونیورسٹیز کو لنک کیا جائے. جو انکیوبیشن سینٹر یہاں بن رہا ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے. اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سینٹر میں اور دوسرے اور جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جو برائٹ ینگ لوگوں کو جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, اسپارک ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہاں مواقع ملے اور مینٹرنگ ہو, ان کو پوری طرح سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ریالٹیز میں کنورٹ کریں اور پھر مارکیٹ پلیس میں جائیں. یہ تجربہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ٹیکنالوجی پارک ہیں, یہ آئسولیشن میں ڈیولپ نہیں ہے. اس کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر پیرافینیلیا چاہیے ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا انسینٹیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سے کتنا ٹیکس انسینٹیو دیتے ہیں, وینچر کیپٹل کے کتنے مواقع ہیں, جو ان کو کس طرح انکریج کیا جاتا ہے, ایک پورا مینٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے. تو اس کا ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے تو اسے پورا سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کھڑا. فرسٹلی وہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ٹیکنالوجی انکیوبیشن جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کامیاب ہوں گے اگر فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول کے پر پراپر قانون سازی نہ ہو. بالکل صحیح ہے. اور انسینٹیوز نہ دیے. بالکل صحیح ہے. زبردست.
کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے بھی اچیو کرنی ہے اور ڈریم ہوتا ہے نا انسان کا ایک لائف میں کہ یہ میں نے کرنا ہے؟ ہم روزانہ خواب دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں اور روزانہ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. ہم بہت مختلف لوگ ہیں. آپ جگہ بھی تو ایسی پہ ہیں نا کہ یار ظاہر یہاں تو روزانہ خواب دیکھتے ہیں. جی، اور یہاں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی خوابوں کا نتیجہ ہے. بڑے لوگوں نے خواب دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، پروفیسر سلیم زمان صدیقی اور پروفیسر طاہر، اور ان کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ. تو ہم روزانہ کسی بڑی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. جو نہیں ہوتی اس سے ہم ڈسکریج نہیں ہوتے، جو ہوتی ہیں اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتا ہے کہ مزید کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمارا صبح سے لے کے شام تک کا وقت اور پھر رات سے صبح تک کا وقت اس سوچ میں گزرتا ہے کہ اس ادارے کو کس طرح دنیا کی ٹاپ انسٹیٹیوشن میں شامل. انشاءاللہ آپ لوگ کر بھی لیں گے انشاءاللہ، جو جس طرح نظر آ رہا ہے. آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں پرسنل لائف اینڈ دین پروفیشنل لائف، اتنا انگیج رہنا، اتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنا؟ تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے. تو ہم لوگ، میں سمجھتا کہ میں یہ لوگ کرتا، وہ تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں، تو ہم لوگوں کی زندگی اتنی نارمل ہو نہیں سکتی جتنا کہ ایک نارمل شخص کی زندگی نارمل ہوتی ہے. شاپنگ پہ جانا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ اتنا وقت ملتا ہے، نہ اس کی غالباً ضرورت ہے. وہ خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے. صحیح ہے. فیملیز کا میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر شخص کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تب وہ کچھ اچیو کر پاتا ہے. تو یہی معاملہ ایسا ہے کہ پرسنل لائف میں بھی جو فیملی ہے وہ ایکسٹریملی سپورٹیو ہے. میری والدہ ماتماس اپنی زندگی میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کو کام کرنے دیں، اس کو کسی اور چیز میں بہت زیادہ کریں. بھائی ہیں، فیملی ہیں، بچے ہیں، وائف ہیں، ان کو وہ کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتے جو جس سے میرا وقت ضائع ہو. تو میں ان کے ساتھ بہت کوالٹی ٹائم سب کرتا ہوں، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں، مگر جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ رہتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو. لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، جب وقت ضائع کرتے ہیں تو پھر وقت دوبارہ نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. تو ایک ایک لمحہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تب کام کر رہے ہوتے ہیں، جہازوں میں ہوتے ہیں اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ سب چلتا رہتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے آپ سے میں نے ذکر کیا، ہم لوگوں نے ایک ایسوسیشن ڈیولپ کی ہے بائی دا نیم آف ٹیک، اور ہم لوگوں نے ایک سمجھنے کے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے فار ٹیکنالوجی پیپل، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اچھی سکسیس بھی ملی ہے. ایک دم سے بہت سارے لوگوں نے آگے جوائن کیا. دیٹ واز اے گیپ، اور اس کا ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ ہم اکیڈمیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں ود انڈسٹری. آپ اس انیشیٹو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. اس میں میرا اپنے خیال میں اسے اکنامک ٹرم میں ڈیفائن کرنے کی. ٹھیک ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ضرورت ہے کہ انڈیجنس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہو، کیوں ضرورت ہے کہ انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز بنائی جائیں، کیوں ضرورت ہے کہ ملک میں انسٹیٹیوشنز گرو ہوں، کیوں ضرورت ہے کہ انڈیویجول ہوں، پوری ایک نسل پیدا ہو جو ٹیکنالوجیکلی کمپیٹنٹ ہو. اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ ملک کو چلا سکتے ہیں میڈیوکر لیول پہ. ہر چیز آپ باہر سے خرید لیں، ٹیکنالوجی باہر سے لے لیں، باقی ساری چیزیں بھی باہر سے لے لیں. دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ آپ کو فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کوئی کبھی دے گا کسی بھی پرائز پہ، تو آپ اپنی اسٹریٹجک نیڈس ہوں کوئی بھی ہو وہ آپ کو اویلیبل نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فارماسیوٹیکل سے لے کر کیمیکل اور ایگرو کیمیکل سے لے کے فوڈ اور ہر چیز کے اوپر اگر آپ باہر پہ ڈپینڈنٹ ہو تو آپ کی ساری اکانومی اور آپ کا سارا جو ویلتھ ہے وہ باہر ٹرانسفر ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ اس کو اکنامک ٹرم میں دیکھ لیں تو 1/10 آف دی کاسٹ، 1/10 حصے میں آپ وہ ٹیکنالوجی، وہ کمپیٹنسی ڈیولپ کر سکتے. بالکل صحیح ہے. تو آپ غریب رہیں ساری زندگی، ایک ملک کو غریب رکھیں کیونکہ آپ کو ہر چیز کے لیے باہر ڈپینڈنٹ ہے. یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن بنایا، ہر چیز آپ یہاں پیدا کریں، ہر چیز یہاں پہ ایجاد کریں، ہر چیز کو یہاں اور پوری دنیا کو سپلائی کریں. بڑی سمپل سا ہے کہ یہ اکنامک ٹرم میں آپ اپنی ساری دولت جو تھوڑی بہت آپ کے پاس کپاس بیچ کے اور اناج بیچ کے ہوتی ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کی خرید کرنے کے لیے باہر بھجوا دیتے ہیں، اور جو کام کرنے کا ہے کہ یہاں کمپیٹنسی پروڈیوس کیا جائے اور وہ ٹیکنالوجی 1/10 آف دی کاسٹ میں یہاں پروڈیوس کیا جائے تاکہ ویلتھ جنریشن اور ملک ترقی کرے، وہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. تو میرا میسج تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے
اور جو آپ جو ایک اچھا مشن لے کے چلیں ان کو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اکنامک ٹرم میں کہ اتنے بلین ڈالر آپ باہر ٹیکنالوجی کو خریدنے میں لگا، اور اس کے 1/10 آف دی کاسٹ میں آپ یہ ٹیکنالوجی یہاں پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر ایبسولوٹلی بائی بلڈنگ انسٹیٹیوشن، بائی کریٹنگ ریکوائرڈ مین پاور، بائی کریٹنگ انیبلنگ انوائرمنٹ، بائی ہیلپنگ انڈسٹریز اینڈ انکوبیشن، یو کین پروڈیوس ایوری تھنگ. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سر. کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ کوئی اور چیز ہماری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، ہماری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ ہم علم کے حصول کو اتنا آسان کرتے ہیں اور اتنا لکریٹو کرتے ہیں اور اتنا اٹریکٹیو کرتے ہیں کہ لوگ علم کی طرف بڑھیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت بزی شیڈیول میں سر. شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ.